الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب صدق اللہ العظیم وقال تعالی اهدنا الصراط المستقیم صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سارے احباب مل کے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ دربار عالیہ گمکول شریف میں بیٹھ کر اگر آپ اس طرح سردی کی اس شدت کو محسوس کر کے بیٹھے ہوں گے تو پھر ذکر کی وہ کیفیت میں بیان نہیں کر پاؤں گا جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ایک میسج دینا چاہتا ہوں، ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، کیونکہ جب لاہور کی سرزمین پر جامعہ نعیمیہ کے اندر ہمارے اساتذہ بیٹھے تھے، ایک حدیث پاک دورہ حدیث شریف کے دوران آئی، میں نے اس پہ گفتگو کرنی ہے، آپ نے تھوڑا سا ساتھ دینا ہے۔ مشائخ کی بات ہوئی، آستانوں کی بات ہوئی، اللہ والوں کی بات ہوئی، اللہ کا ذکر کرنے والوں کی بات ہوئی، اولیاء کا ذکر ہوا، تو یقین جانیں فخر سے دل خوش ہوا کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے مدارس کے اندر جب ذکر کیا گیا، جب جن اولیاء کا ذکر کیا گیا، اس حدیث پاک کو ہمارے استاذ گرامی بیان کر رہے تھے کہ جددوا ایمانکم بذکر لا الہ الا اللہ، اپنے ایمانوں کی تجدید اللہ کے ذکر سے کرو، اپنے ایمانوں کی تجدید اللہ کے ذکر سے کرو۔ ہمارے اساتذہ، ہمارے علماء بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہنے لگے آج خانقاہوں کی بات کرتے ہیں، آج اللہ والوں کی بھی بات کرتے ہیں، اب دیکھتے ہیں پاکستان میں اس ذکر کی کیفیت کہاں بیان ہو رہی ہے، اللہ والوں کا حقیقی ترجمانی کرنے والا آستانہ کون سا ہے؟ تو سب نے یہی کہا کہ ایمان کی تجدید اللہ کے ذکر سے جو کی جا رہی ہے وہ اس دور پرفتن کے اندر دربار عالیہ گمکول شریف کے اندر کی جا رہی ہے۔ ایمان کی تجدید اس پرفتن دور کے اندر اللہ کا حقیقی پیغام، دین کا حقیقی پیغام، اسلام کا حقیقی پیغام جو دیا جا رہا ہے، وہ ٹاپ آن دا لسٹ جس آستانے پر ہمیں فخر ہے وہ دربار عالیہ گمکول شریف ہے۔ اور علماء بیان کرتے ہیں کہ جو وہاں کے آستانے کے سجادہ نشین ہے اور جو فخر المشائخ ہیں، جن پر مشائخ کو فخر ہے، جن کی سادگی پر مشائخ کو فخر ہے کہ ایک گدی نشین کو ایسا ہونا چاہیے، ایک سجادہ نشین کو ایسے ہونا چاہیے، سب نے برملا کہا کہ وہاں کے سجادہ نشین حضرت فخر المشائخ پیر حبیب اللہ شاہ صاحب پیر جی سرکار ہیں۔ ہمیں فخر ہے کہ ہمیں جب مثال دینی ہوتی ہے، ہمیں جب سٹیج پر دفاع کرنا ہوتا ہے اولیاء کا، ہمیں جب سٹیج پر بات کرنی ہوتی ہے اولیاء کی، ہمیں جب سٹیج پر خانقاہوں کا دفاع کرنا ہوتا ہے، تو ہمیں پوری روئے زمین پر جو اس وقت اہل سنت کی ترجمانی کر رہی ہے، اولیاء کی حقیقی فکر کی ترجمانی کر رہی ہے، سارے آستانوں کو سلام، سارے اللہ والوں کو سلام، لیکن ٹاپ آن دا لسٹ جو آستانہ ہمیں نظر آتا ہے وہ دربار عالیہ گمکول شریف ہے۔ خدا کی قسم اس پرفتن دور میں اگر ہم دلیل دیتے ہیں کہ آؤ دیکھو
دور سے بیٹھ کے اعتراض نہ کرو، دور سے بیٹھ کے کوئی بات نہ کرو، تمہیں دین کی حقیقی ترجمانی ملے گی تو دربار عالیہ گمکول شریف کے اندر ملے گی، تمہیں دین کا حقیقی پیغام ملے گا تو دربار عالیہ گمکول شریف میں ملے گا۔ آج اس دور پرفتن میں بات کی جاتی ہے کہ ڈائریکٹ اللہ کی جانب جاؤ، ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، ڈائریکٹ اللہ کے پاس جاؤ۔ میں دلیل دینا چاہتا ہوں، اے لوگوں، یہ دربار عالیہ سے پیغام ہے، یہ اولیاء کا پیغام ہے، یہ پیر جی کا پیغام ہے، یہ خواجہ زندہ پیر کا پیغام ہے۔ ہم علماء بڑے دھڑلے سے یہ دلیل دیتے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، ڈائریکٹ اللہ کے پاس جاؤ، اے اللہ تو بتا تیرے پاس کیسے آئیں، تیرے پاس کیسے پہنچے، تیرے پاس پہنچنے کا طریقہ کیا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں ڈائریکٹ اللہ کے پاس آؤ، اللہ کہتا ہے مجھ تک آنے کے لیے پہلے اہدنا الصراط المستقیم، صراط والے لوگوں کے پاس جاؤ، نیک لوگوں کے پاس جاؤ، انعامتا والے لوگوں کے پاس جاؤ، انعام یافتہ لوگوں کے پاس جاؤ۔ مولا کون انعام یافتہ ہے؟ فرمایا تمہیں نہیں معلوم کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ اے لوگوں یاد رکھ لو، یہ 4 دڑے ہیں قرآن کے اندر، ان میں سے جس دڑے کے ساتھ جڑو گے جنت تمہاری مشتاق ہے، صالحین کے ساتھ جڑو گے جنت تمہاری مشتاق ہے، اللہ والوں کے ساتھ جڑو گے جنت تمہاری مشتاق ہے۔ یہ جو سارا آستانہ سجا ہے، یہ سارا فیض ہے کہ ہم جہاں پر بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے پیر حبیب اللہ شاہ صاحب کی بات کرتے ہیں کہ آپ نے یہاں پر بیٹھ کر اللہ کی قسم ہم علماء کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے کہ آپ نے جو پیغام اولیاء کا سچا گمکول شریف میں بیٹھ کر دیا ہے، آپ کے نام یہ شعر کرتا ہوں۔ سلطان باہو فرماتے ہیں نئی فقیری جلیاں مارن ستے لوگ جگامن ہو، نئی فقیری واندیاں ندیاں سکے پار لگامن ہو، نئی فقیری وچ ہوا دے مسلے پاں ٹھرامن ہو۔ پیر جی کا پیغام ہے نام فقیر تنا دا باہو جڑے دل وچ یاد ٹکاون ہو، نام فقیر تنا دا باہو جڑے دل وچ یاد ٹکاون ہو۔ دربار عالیہ گمکول شریف دورے پر فتن میں حضور کی محبت کا پیغام دے رہا ہے، اللہ کی محبت کا پیغام دے رہا ہے، سچی اولیاء کی جو نسبت ہے اس کا پیغام دے رہا ہے۔ اقبال نے کہا تھا خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش مادہ اسی نام سے ہے، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، ہم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ یہ سارا فیض خواجہ گمکول شریف کا ہے، یہ سارا فیض حضرت پیر حبیب اللہ شاہ صاحب کا ہے، جن پر علماء کو فخر ہے، جن پر مشائخ کو فخر ہے، جن پر پیران اعظام کو فخر ہے۔ اللہ رب العالمین پیر جی کا سایہ پورے عالم اسلام پہ قائم و دائم فرمائے، ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ علامہ محسن صاحب خوبصورت خطاب فرما رہے تھے۔ بلا شبہ یہ رب کی منشا والی راہ ہے، کہیں فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کہیں فرمایا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ،